سن لیں، کچھ اپنے دل کو تسلی دے لیں، لیکن آج کے دور میں اگر کسی شخص کو کسی دوسرے آدمی پہ ہوتا ہوا ظلم نظر نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یا تو بے حسی ہے یا معاف کیجیے گا بہت مشکل لفظ ہے، بے غیرتی۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے نیو یارک میں رہتے ہوئے اپنی سکسیسفل پریکٹسز میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے بڑا مشکل تھا ہمارے لیے بے حس ہونا، اور بہت ہی مشکل ہے بے غیرت ہونا۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بندہ غلط ہے، پچھلے دور میں یہ ہوتا رہا ہے، یہ 75 سالوں سے تماشے ہم دیکھتے رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے۔ یہ بات ناؤ اور نیور موومنٹ کا ہدف نہیں ہے۔ ناؤ اور نیور موومنٹ کا ہدف وہ عام آدمی ہے جو یا تو اس بے حسی کا شکار ہے، یا ڈر کا شکار ہے، یا کسی مصلحت کا شکار ہے، اور ہو سکتا ہے بہت تھوڑے لوگ ہوں جو بے غیرتی کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ عام آدمی، عام پروفیشنل کام کرنے والا جو سمجھدار ہے، جس کے سامنے ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے، ہیومن رائٹس پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، ہیومن رائٹس ہیومن ایشو ہے، اور اسلام کی بنیاد ہے۔ جب اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ چاہے تو کفر اختیار کر لو، چاہے تو ایمان اختیار کر لو، اللہ نے انسان کو یہ عزت دی ہے، اختیار کی، یہ فریڈم دیا ہے، یہ ہیومن رائٹ دیا ہے، تو who is anybody, who is any institution، کون ہے جو کسی بھی قانون کی بنیاد پر بہانے سے، ایکسکیوز سے ہمارے کسی بھی انسان کا وائلیشن کرتا ہے۔ ہم اس کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو رات کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کمفرٹیبلی کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ ہنس ہنس کے اپنے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ناؤ اور نیور موومنٹ کی بنیاد۔ کیا پاکستان جو اسلام کے نام سے بنا تھا، دیکھیے یہ کوئی نعرہ نہیں تھا، علامہ اقبال کا اوریجنل کانسیپٹ کیا تھا؟ کیا انگریزوں سے آزادی لینی تھی؟ ساری دنیا تو انگریزوں کے پاس جا رہی ہے۔ آج اگر پورے پاکستان کو ویزا دیا جائے تو سارا پاکستان وہاں پہنچ جائے گا۔ آزادی لینی تھی ہم نے، کیا ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہنا تھا؟ ہمارے وہاں سب سے زیادہ بہترین دوست ہندو ہوتے ہیں، بڑے ملنسار۔ نہیں، اقبال کا نظریہ تھا کہ دنیا میں 20th سینچری میں ایک ایسی سرزمین ہو جہاں مسلمان دنیا کو بتائیں کہ اجتماعی طور پر ہم کیسے رہتے ہیں، انفرادی طور پر نہیں۔ کسی انفرادی عبادت کے لیے نہیں پاکستان بنایا گیا تھا، اجتماعی طور پر ہم کیسے رہتے ہیں۔ کیا اسی اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ہر وہ چیز ہوگی، ظلم کی جو ہر قسم پاسبل ہے وہ ہو رہی ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، ہو تو رہی ہے۔ اور یہ کتنی بڑی ایڈیوٹک آرگیومنٹ ہے کہ پہلے بھی ہوتی تھی۔ اس سے بڑی ایڈیوٹک آرگیومنٹ میں نے نہیں سنی کہ جناب ضیاء کے دور میں بھی ہوئی تھی اور جناب اس کے دور میں بھی ہوئی تھی، فلاں کو کوڑے مارے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ ماضی ہے، اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ آج میں اور آپ اس وقت موجود ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ کیا ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔
اگر جب میں نے موومنٹ چلائی تھی تو میرا عہد یہ تھا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہاؤ مینی پیپل جوائن می. اگر میں اکیلا بھی ہوں گا تو میں پاکستان جاؤں گا. مجھے ڈرایا گیا کہ پاکستان جاؤ گے تو یہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ. میں نے کہا اگر دوسروں کا خوف ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل سے خوف ختم کرنا ہوگا. 5-10 سال اور جی بھی لیے تو کتنا بڑا تیر کما لیں گے. 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد پتہ نہیں ہم نے ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم نے جتنے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے اللہ نے آپ کو چوز کیا ہے یہاں آ کر ہیومن رائٹس کے بارے میں سوچنے کا. دوسرا میں بہت زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, میں صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ آئیڈیا جس کی بنیاد پر ناؤ اور نیور موومنٹ شروع ہوئی ہے. الحمدللہ ہمارے 40 چیپٹرز بن چکے ہیں اور ہر چیپٹر میں ایک فوکل پرسن ہے. کرائٹیریا کیا ہے؟ درد مندی. پاکستان کے لیے اگر آپ کنسرنڈ ہیں جوائن اس. دیٹس اٹ. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی عمر کیا ہے, جینڈر کیا ہے, آپ کیا کرتے رہے ہیں, کون سی سیاسی جماعت سے تعلق ہے. پاکستان کے متعلق کنسرن ہے جوائن اس. اس کے بعد ہم نے کوئی ڈائلاگ ڈسکشنز نہیں کرنی. ناؤ اور نیور موومنٹ از آل اباؤٹ ایکشنز. دوسروں کو نصیحت کرنے سے کوئی باز نہیں آئے گا. ایکشنز, عمل. اس لیے قرآن میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کپل کیا ہوا ہے. عمل. ناؤ اور نیور موومنٹ از اباؤٹ ایکشنز. تو ہم نے اوورسیز پاکستانیوں میں جو درد مند تھے ان کے ایکشنز کو کلاسیفائی کیا. ایک کلاس وہ ہے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ تصویریں پوسٹ کرتی رہتی ہے, باتیں کرتی رہتی ہے, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کاغذی شیر ہیں, لیکن سم ہاؤ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو رہنے سے آپ کی قوت عمل کم ہو جاتی ہے. یہ نیورو سائنس کا اصول ہے. دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس چیز سے مطمئن نہیں ہیں. یہ لوگ اپنے کمفرٹ زون میں کرنا چاہتے ہیں کہ اپنا کوئی نقصان بھی نہ ہو, لیکن پروٹیسٹ کرنا ہے. ایک تیسری قسم ہے جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا چاہتی ہے لیکن تھوڑا سا باہر نکلنا چاہتی ہے. اب میں آتا ہوں اس چوتھی قسم کی طرف جس کو میں میکسیمس کہتا ہوں, کہ وہ کہتی ہے پاکستانی شہریت کے لوگ اوورسیز میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ایک ڈیفائننگ مومنٹ سے گزر رہا ہے. اگر اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ کوئی مسیحا آئے گا. اس وقت ہم نے کچھ نہیں کیا تو خدا نخواستہ پاکستان ایک ارریورسیبل سچویشن میں چلا جائے گا اور پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو میکسیمم کرنا چاہتے ہیں, اپنا پیسہ, اپنا ٹائم, اپنی ایفرٹ لگانا چاہتے ہیں. ناؤ اور نیور موومنٹ ان لوگوں کی تلاش میں ہے. یہ تلاش کی موومنٹ ہے. وی آر ناٹ کنورٹنگ فرام اے ٹو بی ٹو سی, وی آر لوکنگ فار دوز. ہماری کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ 1000 میں 1% ہے. 10 ملین لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں. بہت سارے یورپین ملکوں کی اتنی آبادی نہیں ہے. اگر 1000 کے بعد وہ ایک آدمی ہے, ہم اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اپنے ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں. یہ تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگ بنتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس دن میں نے یہ 10 سے 15 ہزار لوگ تلاش کر لیے, ہمیں بہت زیادہ عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں بے حس لوگوں کو اویکن کرنے کے لیے ترکیب آ جائے گی. انشاءاللہ آج سے ہم
پاکستان کا ناؤ اور نیور چیپٹر شروع کر رہے ہیں. میں جو لوگ پاکستان سے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے علاقے میں ناؤ اور نیور کا چیپٹر شروع کیجیے. یہ ایک نان پولیٹیکل اینٹی ہے جو ہیومن رائٹس کے لیے، رول آف لا کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کے لیے ہر حال میں کھڑی ہوگی. اور انشاءاللہ جب پاکستان اپنی رائٹ ڈائریکشن میں آ جائے گا تو ناؤ اور نیور موومنٹ اپنی نان پولیٹیکل سٹیٹس کو قائم رکھے گی اور میک شور کرے گی کہ کوئی بھی آئندہ حکومت یا اس کے پیچھے بیٹھے رنگ ماسٹر ہیومن رائٹ وائلیشنز نہ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. وی ویلکم ایاز امیر صاحب. تھینک یو فار کمنگ.